ہاں جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جیسے ایف ایس سی کے بچوں کا انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور وہ بڑا ہی کنسپچول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوگا۔ اور تھیوری کی بات کریں، اب آپ کے پاس جو ہے نومیریکل بیس کون سے جو ہے وہ ہیں۔ بی کام پارٹ 1 کی بات کی جائے تو بی کام پارٹ 1 میں میسٹیٹ ہے اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے۔ وین وی ٹاک اباؤٹ بی کام پارٹ 2 دیر از ایڈوانس اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ انکم ٹیکس۔ دیز 3 سبجیکٹس آر numerical based ہیں، while the other subjects are theoretic based۔ تو theoretic based آلریڈی تھیوری ٹائپ ہیں، وہ آپ آسانی سے جو ہے اس کے لیے آپ کو اسپیشل ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ آسانی سے اگر اس کا ایم سی کیوز بنتا ہے یو کین ایزیلی attempt these questions۔ The difficulty is in the numerical subjects and we have prepared these subject according to the سبجیکٹو پیٹرن۔ اب چونکہ ہمارا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور بیفور ایگزامز جو ہے وہ آپ کو پیٹرن واضح بھی کر دیا جائے گا۔ ابھی تک تو ریومرز یہی ہیں کہ آپ کا ایم سی کیوز بیس جو ہے وہ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، جو میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کو لمبے چوڑے جو ہے وہ نومیریکلز حل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایم سی کیوز بیسڈ آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک جو ایم سی کیوز ہے اس کو حل کرنے کے لیے 1 منٹ اور 11 سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے، جبکہ عام نارمل ہم جب نومیریکل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 45 منٹ چاہیے ہوتے ہیں تقریباً۔ اگر ہمیں بہت ہی اچھا کویسچن آتا ہے تو کم از کم 35 منٹ تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، بعض اوقات 1 گھنٹہ بھی ایک کویسچن کو لگ جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس صرف ٹائم مینجمنٹ کیا ہے 1 منٹ اور 11 سیکنڈ ہے، اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ ایم سی کیو ایک کویسچن جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ تو اس میں ایک کنسیپچول ہوگا، تھیوری آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ تمام چیپٹرز کی آپ نے کرنی ہے، خواہ وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ پارٹ 1 ہو، ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہو یا کاسٹ اکاؤنٹنگ ہو، تھیوری آپ نے تمام سبجیکٹس کی کرنی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے نومیریکلز ہیں ایم سی کیوز بیس وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ میں اگین آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بکس لیں آئی کام کی، ڈی کام کی، اور جو ریلیونٹ ہیں جیسے کنسائنمنٹ ریلیونٹ ہے، بونڈز اینڈ شیئرز والے چیپٹر ریلیونٹ ہیں، اور بی کام پارٹ 1 کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ تو ساری ریلیونٹ ہے ڈی کام 1 سے اور ڈی کام 2 سے۔ آپ اس پہ جائیں اور ان کے جو نومیریکل بیسڈ کویسچنز ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور جو تھیوریٹک بیسڈ ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھیں کہ کیسے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ پیپر مشکل نہیں ہوگا یہ، بلکہ زیادہ آسان ہے سبجیکٹیو کی نسبت، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ساری تھیوری جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب ساری تھیوری آپ نے یاد نہیں کرنی، رٹا نہیں لگانا، صرف آپ نے کنسیپٹ لینا ہے۔ ایک چیز کا آپ کو کنسیپٹ آ گیا تو پھر آپ آسانی سے آپ رائٹ آنسر جو ہے وہ ٹک کر سکتے ہیں۔ اب جتنے چیپٹرز ہم نے ایڈوانس کے کیے ہیں ان کی تھیوری میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے کروا چکی ہوں، لیکن تھیوری پہ ہم سٹریس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا پیپر جو ہے وہ سبجیکٹیو بیس ہوتا ہے، نومیریکل بیسڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم تھیوری کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اب چونکہ پیٹرن چینج ہو گیا ہے تو آپ نے تھیوری کے اوپر بہت زیادہ سٹریس کرنا، اور لمبے جوڑے نومیریکلز جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے شارٹ نومیریکلز آئیں گے، میسٹیٹ میں بھی شارٹ نومیریکلز آئیں گے، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی شارٹ نومیریکلز آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آپ سب بچوں کے لیے دعائیں ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری مدر کے لیے بھی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔